ہمارے اساتذہ کرام کہتے ہیں کہ عربی کا اہتمام کرو، ہمیں عربی کی قدر کیجیے. کیا کروں میں سمجھ پوچھا ہے یا رپورٹ پیش. ہماری نظر میں قدر کیسے آئے گی عربی کی؟ تو مدرسے میں چلے گئے آپ عربی سیکھنے کے لیے، بس قدر آ گئی، آپ کام کو فوکس کرو، یہ نہیں سوچتے رہو کہ کیسے آئے گی. آپ کو جو قانون بنائے کہ عربی میں بات کریں تو اس کو فالو کریں. عربی انگلش کے بعد بہت بڑی زبان ہے، چھوٹی زبان نہیں ہے. یعنی انگلش کے بعد کا مطلب یہ ہے کہ ویسے بڑی زبان تو انگلش نہیں ہے، اور بھی زبانیں ہیں جو انگلش سے بھی بڑی ہیں، لیکن کچھ زبانیں ایسی ہوتی ہیں جو پھیلی بھی ہوتی ہیں دنیا میں، ایسا کام کرتی ہیں کہ دنیا کو جوڑنے کا کام کرتی ہیں. ان میں سب سے پہلے انگلش ہے، اس کے بعد عربی ہے اور اردو بھی ہے. آپ کو اردو، ہندی اردو ایک ہی چیز ہے، پوری دنیا میں نظر آئے گی، لیکن اردو دانوں نے اردو کے ساتھ بہت ناانصافی کی. میں یورپ گیا ہوں، چھوٹی چھوٹی زبانیں ہیں، تھوڑے تھوڑے لوگ ہیں ملکوں کے، اپنی زبانوں میں تعلیم، اپنی زبانوں میں سب کچھ، لیکن ہماری اتنی بڑی زبان ہے، اردو ہندی ملا کے دیکھا جائے اتنی بڑی زبان ہے اور پھیلی بھی ہے. یعنی آبادی کے لحاظ سے بھی انڈیا پاکستان کی آپ آبادی دیکھ لو، چائنا سے زیادہ ہے دونوں ملکوں کی ملا کے. اور بنگلہ دیش میں بھی بہت زیادہ اردو سمجھی، بہت علاقوں میں سمجھی جاتی ہے اردو. کتنا بڑا اس کا حجم ہے، لیکن آپ دیکھو اس کے ساتھ کیسا سوتیلا پن ہے، کیسا بالکل ہی آہستہ آہستہ فنا کیا جا رہا ہے اس کو. بہت غلام قوم غلامی ہوتی ہے، جو غلام ہوتی ہے نا وہ کبھی بھی غلامانہ سوچ سے باہر نہیں نکل سکتی. یورپ میں اتنی سی زبانیں، اتنی سے لوگ ہیں، لیکن ادھر کی زبان ادھر نہیں، ادھر کی ادھر. ان کے سائنٹسٹ بھی انہی زبانوں میں پیدا ہوتے ہیں. ہمارے تو ہمارا کراچی ہے، پوری دنیا ہے بھائی. کہ پنجاب میں کتنی آبادی، کے پی کے، اور پھر بلوچستان، اور پھر انڈیا، دلی، یو پی، یہ سارا اردو سمجھتا ہے. ہندی اردو ایک ہی چیز ہے. پہلے تو یہ دماغ سے فضول چیز نکالیں کہ ہندی الگ زبان ہے، اردو الگ زبان ہے. یہ سیاست دانوں نے فرق کیا ہے، کیونکہ ہندو سمجھتے ہیں کہ اردو مسلمانوں کی زبان ہے، ہم نے اردو کو پروموٹ کیا تو یہ مسلمانوں کی عزت ہو جائے گی. اور مسلمان سمجھتا ہے کہ ہندی چونکہ ہندوؤں کی زبان ہے تو ہم نے ہندی کو پروموٹ نہیں کرنا. یہ دونوں ہی بے وقوف ہیں ایک نمبر کے، سمجھ رہے ہو. حالانکہ ہندی بھی اردو ہے، اردو بھی کیا ہے، ہندی ہے. 2 4 8 10 الفاظ دائیں بائیں لا کے نا، اصل میں زبان کا پتہ چلتا ہے گرامر سے. تو گرامر تو سیم ہے، گرامر کیا ہے، سیم ہے دونوں زبانوں کی. تو گرامر سے پتہ چلتا ہے کہ ایک زبان ہے کہ الگ الگ زبان ہے. گرامر ہے، یہ کیا ہے، ہندی میں بھی کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ اردو میں بھی یہ کیا ہے. تو جو اصطلاحی الفاظ ہیں اس کے لیے جو اصل میں زبان جو تھی ہندی، اس میں عربی فارسی تھی، تو انہوں نے عربی فارسی کو نکال کے اس میں جو دوسرے زبان کے الفاظ ڈالنا شروع کر دیے ہیں اس میں. تو میں بہت افسوس ہوا ہے کہ ہندو ڈاکٹر ہیں، بہت اچھی ان کی میڈیکل ریسرچ بہت اچھی ٹو دا پوائنٹ ہوتی ہے. انہوں نے اپنی اسپیچ میں کہا کہ میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں. پھر انہوں نے کہا میں نے اردو کا لفظ استعمال کیا، اصل میں بچپن میں خیر مقدم ہی سنا ہوا ہے. تو پھر وہ ہٹا کے نا ہندی کا لفظ، یعنی گویا معذرت کا لہجہ اختیار کیا کہ میرے منہ سے خیر مقدم نکل گیا. یار یہ کتنی بڑی زیادتی ہے یار. اتنا پیارا لفظ تمہاری زبان سے نکلا ہے، اس کو لگا کے پھر دوسرا لفظ لے کر آ رہے ہو جو زیادہ تر لوگ سمجھ ہی نہیں رہے ہیں. تو یہ غلام قوم، چونکہ ہندو بھی غلام ہے، ہم بھی غلام رہے ہیں، تو غلاموں پہ یہ غلاموں والی باتیں ہی سوٹ کرتی ہیں. ٹھیک ہے نا، وہ اس فضول چیزوں سے کبھی آگے نکل ہی نہیں سکتے کہ اگر خوش آمدید کہہ دیا تو چونکہ خوش آمدید ہے تو اب یہ کیا ہے. تو تم جو انگلش کے الفاظ ڈال رہے ہو وہ کون سا تمہارے الفاظ ہیں؟ تو اگر یہ انڈیا پاکستان آپس میں محبت سے رہ لیں، تجارت کو فروغ دیں اور زبانوں پہ سمجھوتا کر لیں کہ یار وہ تم اس کو ہندی کہہ دیا کرو، ہم اردو کہہ دیتے ہیں، ہے ایک ہی چیز، تو کتنا اچھا ہو جائے گا، کتنا اچھا ہو جائے گا نا. اور عجیب بات آپ کو بتاؤں، میں مسقط گیا، سعودیہ گیا، وہاں میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا وہ اردو بول رہے ہیں. میں نے کہا آپ نے اردو کہاں سے سیکھی؟ کہہ رہے ہیں ہندی فلموں سے سیکھی ہے. انڈیا کی فلموں دیکھتے تھے تو اردو سیکھ گئی. میں نے کہا انڈیا کی فلمیں دیکھ کے تو آپ کو ہندی آنی چاہیے نا، اردو کیوں آ گئی؟ انہوں نے کہا جو زبان آپ بول رہے ہو وہی فلموں میں وہی آ رہی ہے، تو جو آپ ہندی بولو یا اردو بولو یہی سیکھا ہے جو آپ بول رہے ہو. اس کا مطلب ان کی فلموں میں بھی اردو ہی ہے. نہیں آئی بات میرا خیال ہے، جس کو وہ ہندی بولتے ہیں، اور ہماری فلموں میں ہندی ہے جس کو ہم کیا بولتے ہیں، اردو بولتے ہیں. تو ڈرامے بازی چھوڑ دینی چاہیے. یہ مسئلے مودی کے اور ہمارے سیاست دانوں کے ہیں، تو سیاست دانوں کی بھینٹ اپنے آپ کو مت چڑھاؤ. آپ کبھی انڈیا پاکستان کی دشمنی کی باتیں نہ کیا کرو، اس سے دونوں کا بیڑا غرق ہو رہا ہے. ایک نے نیچے کمنٹس کیے ہوئے تھے، میں نے بھی کہیں بیان کیا ہوا تھا کہ انڈیا پاکستان کو لڑائی چھوڑ کے نا، لڑائی معاف کرو، اللہ کا گھر صاف کرو. یہ کام کرنا چاہیے. دونوں ملک، دونوں کو دوستی سے دونوں کا فائدہ ہے. اتنی ترقی کر جائیں گے نا دونوں، اگر دونوں میں صلح ہو جائے کہ آپ کی سوچ ہے، بین الاقوامی طاقتیں نہیں صلح ہونے دیتی. پیچھے انڈیا کے اسرائیل کھڑا ہے، وہ کبھی بھی نہیں پاکستان سے دوستی لگانے دے گا. پھر یہاں کی اپنی سیاستیں چل رہی ہوتی ہیں. لیکن اگر دونوں ملک دوستی کا ہاتھ بڑھا لیں، تجارت کو فروغ دیں، بولے میں تمہاری زبان ہندی ہے تو وہ بھی اردو ہی ہے. انڈیا میں اس کو ہندی کہا جاتا ہے اور یہاں کیا کہا جاتا ہے، اردو کہا جاتا ہے. تو ایک ہی چیز ہے یار، سمجھوتا کر لو. تم اردو کہہ دو، ہندی کہہ دو، لیکن دونوں مل کے زبان کو فروغ دیں گے تو ہماری بڑا فائدہ ہوگا ہمیں اس سے.
تو اگر یہ سمجھوتا کر لے کتنا اچھا ہو جائے گا نا. کہ نہیں ہے مودی صاحب کو ووٹ چاہیے تو جب تک مسلمانوں کے خلاف تقریریں نہیں ہوں گی مودی کو ووٹ نہیں ملے. تو کیونکہ پتہ ہے قوم بے وقوف ہے, لڑوانے والی باتوں پہ ووٹ دے گی, وہ محبت کی باتوں پہ قوم ووٹ دیتی نہیں ہے. حالانکہ نقصان ہندوؤں کا بھی ہو رہا ہے, تجارت نہ ہونے سے دونوں کا بیڑا غرق ہو رہا ہے. ڈیفنس پہ کتنا خرچ ہو رہا ہے دونوں ملکوں کا, ہر دوسرے دن نئے نئے میزائل بنا کے ایک دوسرے پہ دھمکیاں دے رہے ہوتے ہیں. تو دونوں کا بیڑا غرق ہو رہا ہے, اس میں اکانومی دونوں کی تباہ ہو رہی ہے. اب کہیں میں نے یہ بیان کیا, نیچے کسی نے کمنٹس کیے کسی ہندو نے کہ پھر تمہیں الگ ملک بنانے کی دو قومی نظریے کی ضرورت کیا تھی. وہی شرارت والی بات نا بھائی, دو قومی نظریے کا مطلب یہ تھا کہ ہم چونکہ مسلمان ہیں ہمیں ایک اسٹیٹ اسلامی چاہیے, تو جس کو اسلامک اسٹیٹ چاہیے وہ ادھر آ جائے, جس کو اسلامک اسٹیٹ نہیں چاہیے سیکولر اسٹیٹ چاہیے وہ وہاں رہے. تو یہ ہو نہیں سکتا کہ ایک اسلامک اسٹیٹ ہو ایک سیکولر اسٹیٹ ہو, دونوں ملکوں کے تعلقات اچھے ہو جائیں. کیا خیال ہے, یہاں اسلام نافذ ہو وہاں سیکولرزم ہو, اس میں کیا جا رہا ہے؟ اس کا آپس کی لڑائی سے کیا تعلق ہے؟ وہ الگ بات ہے کہ پاکستان ایک اسلامک اسٹیٹ بنا نہیں بنا, وہ ایک الگ بحث ہے. لیکن اسلامک اسٹیٹ اور سیکولر اسٹیٹ آپس میں بہت سارے, تجارت میں تو دونوں کے مشترکہ مفاد ہیں نا. ابے آپ کی دکان پہ کوئی ہندو آتا ہے چیز خریدنے کے لیے تو آپ تو بیچو گے یار اس کو, اور ہندو کی دکان پہ مسلمان آتا ہے وہ بیچے گا, بولے گا بھائی تجارت تو سب سے کرنی ہے. تو بہت ساری چیزیں دونوں میں کامن ہیں, تو اس کامن چیزوں پہ اکٹھے ہونا چاہیے. لیکن ایسا ہوتا نہیں اور بہت ہی مشکل ہے. سیاستدان کبھی بھی وہ, ان کو پتا ہے منجن جو بکے گا نا, ووٹ کا منجن, وہ لڑوا کے بکتا ہے, وہ دوستیاں کرا کے نہیں بکے. تو لڑوانے سے بکے گا تو وہ اس لیے ایسے ہی چلنے لگے. لیکن یہ زبان ہے کہ اس کی حفاظت کرو بھائی, اردو کی. انگلش ضرور سیکھو, بین الاقوامی زبان ہے. عربی تو اور ہمارے مذہب کا حصہ ہے, وہ تو لازمی سیکھنی چاہیے ہمیں. لیکن اپنی زبان کی بھی حفاظت کرو. اردو بھی کوئی معمولی زبان نہیں ہے. بہت دنیا میں عربی کتنے, دبئی میں کتنے لوگ اردو جانتے ہیں, کیونکہ ہر دوسرا بندہ اردو اسپیکنگ ہے اتنی. اور کمال کی بات ہے سعودی عرب میں سائن بورڈ فارسی میں ملیں گے, اردو میں ختم ہو رہے ہیں. حالانکہ فارسی تو اتنی سی ہے یار, اردو کے مقابلہ کر سکتی ہے. ہمارے حکمرانوں نے اردو کو پروموٹ کرنے کی اتنی سی بھی کوشش نہیں کی ہے کہ سعودی گورنمنٹ سے کہہ دیتے آپ نے جگہ جگہ یہاں سائن بورڈ انگلش میں لگائے, فارسی میں ہے, تو یار اردو کو بھی تو کرو. اردو میں پرانے ہیں, اب نئے نہیں آ رہے زیادہ, کیونکہ حج عمرہ تو سب سے زیادہ اردو اسپیکنگ کرتے ہیں, چاہے انڈیا کے ہوں یا پاکستان کے ہوں. جو قوم سب سے زیادہ حج عمرے کر رہی ہے ان کی زبانوں میں سائن بورڈ نہیں ملیں گے آپ کو, تھوڑی چھوٹی زبانوں کے سائن بورڈ مل جائیں گے. تو ہمارے حکمرانوں نے کیا ہی نہیں ہے, آواز ہی نہیں اٹھائی ہے کہ اپنی قوم کے لیے, اپنی زبان کے لیے کچھ کریں. یہ باہر ملکوں میں جاتے ہیں تو ان کو اردو بولتے ہوئے شرم آ رہی ہوتی ہے. چائنیز کا جو صدر ہے چائنا کا, وہ چنگ پونگ کر رہا ہوگا بیٹھ کے, بے ہوش ہو جائے پورا مجمع. جاپنی آ کے چانگ شنگ شانگ کر رہا ہوگا. ہمارے والے کو پتہ نہیں کہ موت آتی ہے یار اردو بولتے ہوئے. بھائی تو بھی اردو بول لے, ٹرانسلیشن کر دے گا, لیکن وہ پھر انگلش میں ٹوٹی پھوٹی بولے گا, لیکن بولے گا کیا؟ دیکھو حضرت مفتی تقی صاحب کو بہترین انگلش آتی ہے, بہترین انگلش. بیان کس میں کرتے ہیں؟ اردو میں. نارمل بات کس میں کرتے ہیں؟ اردو میں. ہمارے ایک دوست ہیں, میں نے ان سے کہا یار میں نے گھر میں مرغی پکی, آ جاؤ. انہوں نے کہا یار مرغی نہیں, صاحب چکن بولا. میں نے کہا جو نئی انگلش سیکھتا ہے نا وہ اسی طرح کر رہا ہو, نئی انگلش آئی ہے تو وہ اسی طرح کی باتیں کر. ہم نے کہا ہم تو دیسی لوگ ہیں بھائی, مرغی کھاتے ہیں, چکن آپ کھا لینا, ٹھیک ہے نا. حالانکہ مجھے بھی پتا ہے چکن, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے مرغی کو چکن کہہ دیا یا مرغی کہہ دی. لیکن اگر کوئی مرغی کسی کے منہ سے نکل گیا ہے تو اس کو کہنا ہے کہ چکن بولو مرغی نہ بولو, یہ غلامانہ سوچ کی کیا ہے. میں نہیں کہہ رہا جو چکن کہہ رہے ہیں غلط کہہ رہے ہیں. بعض لوگوں کی زبان پہ چکن آسان لگتا ہے, ان کو مرغی کھانا مشکل لگتا ہے, چکن کھانا آسان لگتا ہے, تو چکن بول دو. لیکن اگر کوئی مرغی بول رہا ہے تو یار اس کا یہ کہنا کہ یار یہ برا لفظ ہے. تو یہ میں نے کہا آپ کو نہیں سیکھتا ہے نا تو انسان پھر ایسا ہی کر رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو غلامانہ سوچ ہے اتنی زیادہ ہے, تو یہ کیا قوم ترقی کرے گی جس سے اتنی بڑی زبان سے حفاظت نہیں ہو پا رہی, اس کی محبت نہیں ہو پا رہی, اس کی حفاظت کی فکر نہیں ہو پا رہی ہے. تو آدھی زندگی انگلش سیکھنے میں لگ جاتی ہیں, اس کے بعد پڑھے گا کیا وہ بیٹھ کے. کا خطرہ تھے ماضی میں, دیکھو کچھ سال پہلے تک غلیظ پانی تھے, اس پانی میں کیسے جان ڈال کے ہم نے تمہیں انسان بنا دیا, اور انسان بنایا, اب تم اپنی اوقات بھول گئے ہو. کیسے بھول گیا انسان اپنی اوقات؟ انسان کی نظر میں سب سے کم ویلیو اللہ کی بات کی ہے. دیکھو رسول جو بات کرتے ہیں وہ تو اپنی نہیں نا, وہ تو اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں, تو اس لیے اللہ رسول کی بات وہ اللہ ہی کی بات ہے. صحابہ کرام جب نبی سے کوئی بات سنتے نا تو سب سے زیادہ اس کو اہمیت دیا کرتے تھے کہ بھئی نبی کی بات ہے, بس نبی کی بات آ گئی تو بات ختم. اب آپ دیکھ لیں ہمارا حال کیا ہے. کسی نے کلچر کو خدا بنایا ہوا ہے, کلچر کیا کہتا ہے. کسی نے خواہشات کو خدا بنایا ہوا ہے, کسی نے بیوی کو خدا بنایا, کسی عورت نے شوہر کو خدا بنایا, کسی نے باپ کو خدا بنایا, کسی نے اولاد کو خدا بنایا, کسی نے مغربی کلچر کو خدا بنایا. یہ تو میجورٹی اب یہی کر رہی ہے کہ جو وہ ہیں وہی ہم ہیں. جو پڑھے لکھے لوگ ہیں نا وہ چونکہ ایجوکیشن وہیں سے لے رہے ہیں, تعلیم ساری وہیں سے لے رہے ہیں, تو وہ انہی کو باپ بنا لیتے ہیں, انہی کی صبح و شام تعریفیں کرتے ہیں.
جب آپ کسی قوم کی صبح و شام تعریفیں کرو اس کا مطلب وہ آپ کے لیے قابل تقلید ہیں، پھر تو وہی ہو گیا نا، اس کو آپ نے خدا بنا لیا، اسی کو فالو کرنا ہے. کسی نے پتھر کے بنے ہوئے بتوں کو خدا بنا لیا، کسی نے گائے کو خدا بنا لیا، کسی نے اپنے پیر و مرشد کو خدا بنا لیا. یہ بھی بہت ہوتا ہے ہماری سوسائٹی میں. پیر صاحب پتھر پہ لکیر بن جاتے ہیں، وہ انسان نہیں ہے، وہ پتہ نہیں کوئی الگ سی خلائی مخلوق ہے. وہ اتنا عجیب بنا دیتے ہیں پیر صاحب کو. بھائی پیر ہے یار، وہ اس کو پہلے مفتیوں سے فتوا لو. بعض پیر ایسے ہیں جو میرے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، وہ کہتے ہیں یہ ویڈیو بناتا ہے اس لیے اس کے پیچھے نماز جائز نہیں ہے. پھر کہتے ہیں ان کے یہاں خواتین میں تراویح آتی ہیں، بے پردگی ہوتی ہے اس لیے اس کے پیچھے نماز جائز نہیں ہے. ظرف تھوڑا بڑا کر لو. ظرف کیا کر لو؟ ہمارے یہاں خواتین میں تراویح میں خواتین آتی ہیں، تراویح میں ہو سکتا ہے بے پردگی بھی ہوتی ہو، لیکن اس کی میں کئی بار ریزن بیان کر چکا ہوں کہ اس زمانے میں دو چیزیں دیکھنی ہیں آپ نے، بے پردگی، ایک یہ بھی فتنہ ہے، دوسرا فتنہ یہ کہ خواتین کو گھر میں بالکل بند کر دیا جائے، اس میں بھی فتنہ ہوگا. بے پردگی کا نہیں ہوگا لیکن وہ والا فتنہ ہوگا اس میں بے دینی کا، کہ چند گھرانے تو بچ جائیں گے جن گھروں کا علماء صلحاء سے تعلق ہے یا کوئی پیر صاحب سے بیعت ہیں. میجورٹی کا کیا ہوگا؟ ہمارے ہاں بعض لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں اس 1% طبقے کو جس 1% کا علماء سے تعلق ہوتا ہے، اس 99% کو نہیں دیکھتے جس کا علماء سے تعلق نہیں ہے. تو ہم نے دین 99% میں کرنا ہے، وہ اپنے چند مخصوص مریدوں کو لے کے بیٹھنا ہے جو خانقاہوں میں محاسبے مراقبے کر کے سلوک کے 18ویں منزل پہ پہنچے ہوئے ہیں، 17ویں منزل پہ پہنچے ہوئے ہیں. اگر 4 آدمیوں کو لے کے جنت میں جانا ہے پھر یہ ٹھیک پیکیج ہے. بعضوں نے میرے پیچھے نماز پڑھنا چھوڑ دی، یار ان کے یہاں خواتین آ رہی ہیں بیان میں، سوری ادھر تراویح میں خواتین آ رہی ہیں. تو کیا ہو گیا ہے؟ آپ رائے سے اختلاف کرو لیکن کسی کی نیتوں پہ شک کرنا کہ یہ بے دین ہو گئے ہیں، ان کو دین کا. بعض لوگ مجھے یہ بھی کہتے ہیں اپنے پیر و مرشد کے طریقے سے ہٹ گئے ہیں، مفتی رشید احمد صاحب کے طریقے سے، کیونکہ مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو پردے میں بہت سخت تھے، واقعی سخت تھے، مضبوط تھے، سخت نہیں مضبوط. پردہ ایسا ہی ہونا چاہیے جیسا مفتی رشید احمد صاحب کرایا کرتے تھے. لیکن کیا زمانے کے بدلنے سے حکام تبدیل نہیں ہوتے؟ کیا کلمہ ہم نے حضرت مفتی رشید احمد صاحب کا پڑھا ہے یا کلمہ ہم نے اللہ رسول کا پڑھا ہے؟ دیکھو میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں، کیونکہ یہ آج کل مجھ پہ بہت زیادہ شروع ہو گئے ہیں، جو خاص طور پہ جو پیر و مرشد ٹائپ کے لوگ ہیں نا وہ زیادہ کر رہے ہیں، کیونکہ ان کے ہاں خانقاہوں میں بہت پردہ ہوتا ہے، بہت سخت SOPs ہوتی ہیں، تو وہ جب دیکھتے ہیں کہ یہاں وہ SOPs نہیں ہیں تو وہ پھر باتیں کرنا شروع ہو جاتے ہیں. بھائی دین ایک خانقاہ کے لیے چند مریدوں کے لیے نہیں ہے. کچھ لوگ کوانٹٹی کو فوکس، کوالٹی کو فوکس کرتے ہیں، 4 آدمی بنے لیکن بہت نیک بنے ہیں، لیکن کوانٹٹی کے ساتھ ساتھ کوالٹی کے ساتھ ساتھ کوانٹٹی بھی تو ہے نا، کہ آپ زیادہ لوگوں کو دین پہ لے کر آؤ. تو اس میں جو شریعت کی بنیادیں ہیں ان پہ تو کمپرومائز نہیں ہوگا، لیکن جو طریقہ ہے اس میں لچک پیدا کی جائے گی، اس میں لچک پیدا کی جائے گی. اب میں آپ کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، لا تمنعوا اماء اللہ من المساجد، بخاری کی حدیث ہے، عورتوں کو مسجد میں آنے سے مت روکو. یہ حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. آپ مجھے بتاؤ، میں ان لوگوں سے پوچھتا ہوں، ایک تو علماء اختلاف کرتے ہیں نا، وہ کہہ سکتے ہیں بھائی اس کی رائے ٹھیک نہیں ہے، اختلاف 100 دفعہ کیا جائے گا، ہم کیا، ہماری حیثیت کیا. ایک ہے نیتوں پہ شک کرنا کہ یہ بے دین ہو گئے ہیں، انہوں نے عورتوں کو آنے کی اجازت دے دی ہے، ان کا دین سے تعلق نہیں رہا ہے، یہ مفتی رشید احمد صاحب کے طریقے سے ہٹ چکے ہیں، یہ چونکہ مشہور ہو گئے ہیں، مشہور ہونے کے بعد اوقات بھول گئے ہیں، یہ اعتراض ہو، تبھی تو کوئی میرے پیچھے نماز پڑھنا چھوڑے گا. کیا خیال ہے؟ ورنہ صرف علمی اختلاف کی بیس پہ کوئی نماز تھوڑی چھوڑتا ہے کسی کے پیچھے. اب میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری کی حدیث ہے، لا تمنعوا اماء اللہ من المساجد، اللہ کی بندیوں کو مسجد میں آنے سے مت روکو. یہ بخاری کی حدیث ہے. اس کے باوجود امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا فتویٰ کیا ہے؟ امام صاحب نے فتویٰ دیا کہ ہمارے زمانے میں عورتوں کو مسجد میں آنے کی اجازت نہیں ہے. تو کیا ہم امام حنیفہ سے بدگمان ہوئے ہیں کہ بھائی انہوں نے حدیث کی مخالفت کر دی؟ انہوں نے کہا کہ زمانے کے احکام، کچھ احکام ایسے ہوتے ہیں شریعت میں، سب احکام نہیں، کہ وہ زمانے کی وجہ سے تبدیل ہو سکتے. انہوں نے دیکھا کہ جب اس زمانے میں عورتیں وہ والا پردہ نہیں کر رہی جیسے پردہ کرنے کا حکم ہے اور فتنے کا اندیشہ ہے، تو انہوں نے فتویٰ یہی دیا کہ منع کیا جائے گا خواتین کو. صرف امام صاحب اکیلے نہیں، اور بھی بہت سارے مجتہدین ہیں. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بخاری ہی میں حدیث موجود ہے، لو کان النبی رأى ما رأینا لمنع نساءنا کما منعت نساء بنی اسرائیل. سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ اگر نبی ہمارے زمانے کی عورتوں کو دیکھ لیتے تو ان کو مسجدوں میں آنے سے روک دیتے. اب سوچو سیدہ عائشہ کے دور کی خواتین کا یہ حال ہے کہ وہ فرما رہی ہیں کہ عورتیں ان SOPs پہ عمل نہیں کر رہی ہیں، ان پابندیوں پہ عمل نہیں کر رہی ہیں جن پابندیوں کے ساتھ ان کو مسجد میں آنے کی پرمیشن ملی تھی.
لہذا نبی ہمارے زمانے کی عورتوں کو دیکھ لیتے تو منع کر دیتے. تو امام حنیفہ نے بھی اسی کے حساب سے فتویٰ دیا, بھائی یہ زمانہ وہ زمانہ ہے جس میں فتنہ اور فساد پھیل رہا ہے, کوئی مسجد میں آنا فرض واجب تو ہے نہیں. تو اب مجھے ایک بات بتاؤ, کوئی امام ابو حنیفہ سے بدگمان ہو سکتا ہے؟ توجہ ہے نا آپ لوگوں کی. کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ انہوں نے حدیث کی مخالفت کی ہے؟ نہ نہ نہ, ہم کہیں گے بھائی ان کا مقصد حدیث کی مخالفت نہیں ہے, ان کا مقصد امت کو فتنے سے بچانا ہے, کیونکہ خواتین پابندی نہیں کر رہی ہیں. یہی تعویل کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ اب اگر اس دور میں کوئی امام حنیفہ کے پیچھے نماز پڑھنا چھوڑ دے, کیا بھائی حدیث میں تو آتا ہے آئیں, اور یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں آئے, تو ہم یہ کہیں گے کہ ان مولوی صاحب کا ظرف بہت چھوٹا ہے. امام شافعی نے حکم دیا کہ آئیں گی مسجد میں, یعنی اجازت ہے آنے کی. امام حنیفہ نے کہا اجازت نہیں ہے. دونوں کے بارے میں ہمارا ظرف چھوٹا ہے یا بڑا ہے؟ بولو نا. یہ میں کچھ دینداروں کو کچھ چیزیں سکھا رہا ہوں, یہ سمجھیں. کہیں گے بھائی دونوں کا ظرف, دونوں کی نیت ٹھیک ہے. ایک نے اس پہلو کو دیکھا کہ آنے میں فتنہ زیادہ ہے, ایک نے اس پہلو کو دیکھا کہ بھائی فتنہ ہے یا نہیں ہے, یہ ان کا ہیڈک ہے. نبی نے جب اجازت دی تو ہم دونوں سے کیا ہیں؟ کسی کی نیت پہ شک کرتے ہیں ہم؟ یا حنفیوں نے فتویٰ دیا ہو کہ امام شافعی کے پیچھے نماز جائز نہیں ہے, امام شافعی نے فتویٰ دیا ہو کہ جو ابو حنیفہ کو فالو کرتے ہیں ان کے پیچھے نماز جائز نہیں, ایسا کوئی فتویٰ دیا؟ نہیں دیا. وجہ کیا ہے بھائی؟ دونوں کی کوئی نہ کوئی لاجک بنتی ہے. اب میں ایک بات کہہ رہا ہوں, خاص طور پہ جو فقہ حنفی سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں وہ میرے مخاطب ہیں. ہمارے پاکستان میں جو زیادہ تر مشائخ اور پیر و مرشد ہیں تو حنفی ہیں نا, جو میرے پیچھے نماز نہیں پڑھتے ان سے بات کر رہا ہوں میں, جو مجھے کہتے ہیں کہ اس نے عورتوں کو اجازت دے دی, ویڈیو بنا رہا ہے, فلانا ڈمکانا. تو ان کا خیال یہ, جب ہم امام حنیفہ کے بارے میں ظرف بڑا رکھتے ہیں, حالانکہ ان کا قول بظاہر حدیث کے خلاف جا رہا ہے, تو میں نے اگر امام حنیفہ کے قول کے خلاف فتویٰ دے دیا, اور قول کے خلاف نہیں, یہ کہہ کے فتویٰ دے دیا کہ اگر امام ابو حنیفہ اس دور میں ہوتے تو وہ بھی خواتین کو اجازت دے دے کہ کم از کم تراویح میں اور جمعے میں آ جائیں, تو اس میں کون سی قیامت آ گئی بھائی؟ کیا خیال ہے؟ آپ کہہ سکتے ہو واہ بھائی واہ عجیب بات ہے. اس دور میں فتنہ ہو رہا ہے جب امام حنیفہ کا دور ہے, اور یہ 15ویں صدی جس میں خواتین پردے کا نام و نشان نہیں ہے, جنازے میں بھی بیوٹی پارلر سے تیار ہو کے جا رہی ہیں. خواتین کسی کا جنازہ ہونا اس میں بھی بن ٹھن کے جا رہی ہوتی ہیں, رونے میں بھی احتیاط کر رہی ہوتی ہیں وغیرہ وغیرہ. میں زیادہ خواتین کے لوگ میری میمز بننا شروع ہو جاتی ہیں. سیٹنگیں ہو رہی ہیں کنواری لڑکیوں کی, لڑکوں کی جنازوں میں, تو کیا مسجدوں میں نہیں ہوں گی یہ سیٹنگیں؟ تو یہ کیسا فتویٰ مولوی طارق مسعود دے رہا ہے کہ تراویح اور جمعے کی نماز میں خواتین کو آنے کی پرمیشن ہے؟ جمعے کی نماز میں اس لیے کہ بیان ہوتا ہے, ایک شاعر اسلام میں سے ہے جمعہ, اور تراویح میں اس لیے کہ قرآن سن لیتی ہیں اس بہانے, 20 رکعت تراویح پڑھ لیتی ہیں, اس کے بعد درس قرآن میں شریک ہو جاتی ہیں. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی نبی کے دور, جب ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے دور میں فتنے کا اندیشہ تھا, تو اب تو یہ اندیشہ کم ہونے کے بجائے بڑھ گیا ہے. یہ اشکال بنتا ہے, تو اس اشکال کا میں جواب کئی بار دے چکا ہوں. دیکھو اس زمانے میں جو فتنہ ہے نا, بے پردگی کی وجہ سے ہونے والے فتنے کا اندیشہ تو بڑھ گیا ہے, لیکن ایک اور فتنے کا اندیشہ نہ آنے میں اور زیادہ بڑھ گیا ہے. وہ دین سے ہی گئی, الحاد, کفر, خدا کا انکار. مسجد سے اگر ان کا رشتہ نہیں ہوگا, چند عورتیں تو پیر و مرشد سے بیعت ہو جاتی ہیں, 99% بیعت ہوتی ہیں. کسی علاقے میں کوئی بزرگ رہتے ہوں, کتنی عورتوں کا ان سے تعلق ہے اس علاقے کی؟ لاکھوں میں 4 عورتوں کا ہوگا. باقیوں کے لیے کیا پیکیج ہے آپ کے پاس؟ کیا ان کو جہنم میں پھینک دیں ہم؟ ان کا ایمان بچانے کے لیے ضروری ہے کہ ان کا محلے کی مسجد سے رشتہ بولو قائم رہے. تو ابھی 2 فتنوں میں سے بڑے فتنے کو دیکھا جائے گا, ایک بے پردگی کا فتنہ ہے اور ایک کفر اور الحاد کا فتنہ ہے. خاص طور پہ باہر ملکوں میں تو اگر خواتین کا مسجد سے لنک نہیں ہے, ایمان سے گئی وہ, کیونکہ وہ جاب کر رہی ہیں, وہ جا رہی ہیں دفتروں میں, ہر طرف. اگر آپ عورت کو مسجد سے رشتہ کاٹ دو گے, میں علماء صلحاء کے گھروں کی عورتوں کی بات نہیں کر رہا, وہ تو سن لیتی ہیں اپنے گھروں میں, سن لیتی ہیں, بیشتی زیور پڑھ لیتی ہیں, لیکن وہ کتنی فیصد ہیں بھائی, کتنے فیصد ہیں وہ؟ تو 99% عورتوں کے لیے کیا پیکیج ہے بھائی؟ جب امام حنیفہ کا دور تھا نا, وہ اسلامی حکومتیں تھیں, اسلامی سلطنتیں تھیں, وہاں عورت کو بے پردہ ہو کے نکلنے کی کہیں بھی اجازت تھی نہیں. اب اسلامی حکومتیں نہیں ہیں, اب کیا ہے, عورت کو مسجد میں آنے سے روکا تو یہ نہیں ہوگا کہ وہ گھر کی 99% عورتوں کی بات کر رہا ہوں میں, پیروں کے مریدوں کی مریدنیوں کی بات نہیں کر رہا, میں مریدنیوں کی بات نہیں کر رہا. 99% عورتیں کیا کرتی ہیں جو رمضان میں تراویح میں نہیں آتی؟ کیا وہ گھروں میں رو رو کے دعائیں مانگ رہی ہوتی ہیں؟ وہ سارے شاپنگ سینٹروں کی زینت بنی ہوئی ہوتی ہے. تنظیم اسلامی والے رمضان میں جو لمبا قیام وہ کرتے ہیں نا تراویح, اور ہر 4 رکعت کے بعد درس ہوتا ہے, بہت ساری خواتین آتی ہیں. بعض لوگوں نے اس پہ بڑے اشکالات کیے. میں نے کہا اگر یہ لوگ یہ نہ کر رہے ہوتے, یہ ساری عورتیں حیدری کی مارکیٹوں کی زینت بنی ہوئی ہوتی ہیں اس وقت. تو پریکٹیکلی کیا ہو رہا ہے, ان 99% خواتین جو مسجد میں نہیں آئیں گی, یہ بازاروں میں جائیں گی. اس کی آسان مثال دے دیتا ہوں. کیا ہمارے اکابر میں بنات کے مدرسوں کا کوئی ثبوت ملتا ہے؟ بولو, نہیں ملتا نا.
لڑکیوں کے الگ سے مدرسے نہیں ہوا کرتے تھے. لڑکیاں عالمہ بنی ہیں گھروں میں اپنے شوہر سے, اپنے بھائی سے. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث, ان کی زوجہ عالمہ تھیں. علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں سنا ہے کہ ان کی زوجہ بھی کیا تھی, بہت بڑی عالمہ تھی. وہ اپنی زوجہ سے باقاعدہ مدد لیا کرتے تھے علمی کاموں میں. گھروں میں عالمہ بنی ہے, مدرسے نہیں تھے باقاعدہ. وجہ کیا تھی بھائی, جب مسجد میں جانے کی اجازت نہیں ہے, حالانکہ وہ اجازت تو منصوص ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے, تو تعلیمی ادارے میں مدرسے میں جانے کی کیسے اجازت ہوگی؟ اس میں تو فتنہ اور بھی زیادہ ہے. لیکن جب علماء نے دیکھا کہ اب اسلامی حکومت نہیں ہے, خواتین گھروں سے نکل چکی ہیں, اب اگر آپ نے دین کے تعلیمی ادارے نہیں بنائے تو وہ یہ نہیں کہ گھروں میں رہیں گی, وہ کالج اور یونیورسٹیوں میں جا کے دنیاوی علم حاصل کریں گی. اور وہ بھی کسی حد تک اب ضرورت بن چکا ہے, رشتے ہی نہیں ہوتے اگر یہ سب عورت تعلیم حاصل نہ کرے, اور بڑے مسائل کھڑے ہوتے ہیں. خیر وہ کسی کا پرسنل معاملہ ہے کہ وہ اپنی بچی کو کالج بھیجتا ہے نہیں بھیجتا, اس میں دو رائے ہو سکتی ہیں. لیکن اتنی بات تو ہے کہ جب لڑکیاں کالج میں یونیورسٹیوں میں جا رہی ہیں تو آپ دینی تعلیم کے لیے ان کو مدرسہ پرووائڈ نہیں کر رہے, تو جو عالمہ بننا چاہتی ہیں وہ کہیں گی بھائی ہمارے پاس عالمہ بننے کے لیے تو کوئی ادارہ ہے ہی نہیں, تو ہم اسی کو ایجوکیشن سسٹم میں جائیں گے, پھر ہمیں نہیں کہنا کہ ہم دین سے دور ہو گئے. تو اس لیے علماء نے وقت کی ضرورت سمجھی اور صرف مدرسے نہیں, مدارس البنات کا ایک جال بچھا دیا پورے ملک میں, پوری دنیا میں, اور بالکل بر وقت صحیح کام کیا, حالانکہ وہ حدیث سے ثابت نہیں ہے. تو کمال کی بات ہے, جو حدیث سے ثابت ہے اس میں تو اجتہاد نہیں ہو رہا, اور جو حدیث سے ثابت نہیں ہے اس میں اجتہاد ہو گیا. تو اب جب یہ ہوگا نا, خواتین آئیں گی تو یہ مانا جائے گا جب ضرورت ہے تو پردے کو کنٹرول کرنے کی حتی الامکان کوشش کی جائے گی. لیکن اگر کہیں بے پردگی ہو رہی ہے, کچھ تھوڑے بہت فسادات سامنے آ رہے ہیں, تو ان فسادات کی بیس پہ یہ نہیں کیا جائے گا کہ بالکل ہی پابندی لگا دو, کیونکہ پابندی لگانے کے فسادات مسجد میں آنے کے فسادات سے زیادہ ہیں. نمبر 2, اب آنے میں فتنے کم ہیں, نہ آنے میں فتنے زیادہ ہیں. اور وہ فتنے جو امام حنیفہ کے دور میں تھے نا, وہ بھی اب کم ہیں. کیوں؟ اس دور میں عورت کہیں بھی نہیں جاتی تھی, ایک جگہ تھی جہاں جو مسجد تھی. تو فاسق فاجر لوگوں کو عورت کو دیکھنے کے لیے, بد نظری کرنے کے لیے ایک ہی راستہ تھا, وہ کیا تھا؟ مسجد. جبکہ میں نے اب بتایا کہ اب مسجد کے علاوہ دنیا میں ہر جگہ جا رہی ہیں. اب مسجدوں کا نہیں ہے کہ وہ ڈیٹنگ پوائنٹ بنیں گے, ڈیٹنگ پوائنٹ کے لیے 20 جگہیں اور ہیں. یہی وجہ ہے کہ جن ملکوں میں خواتین مسجدوں میں آتی ہیں وہاں وہ فتنوں کے واقعات ہیں نہیں جو اب نہیں ہے. سعودی عرب میں آتی ہیں, عراق میں, جتنے عرب کنٹریز ہیں, ملیشیا, سب میں آ رہی ہیں. میں نے تو وہاں جا کے سروے کیا, کہہ رہے کچھ بھی نہیں ہوتا یہاں. وجہ کیا ہے؟ اب جس کو اپنی ٹھڑک پوری کرنی ہوتی ہے اس کے لیے ٹھڑک پوری کرنے کے راستے اتنے کھل گئے ہیں کہ اب مسجد کو وہ سہارا نہیں بنائے گا. پھر بھی میں یہ کہتا ہوں اگر کسی پیر و مرشد کو میری یہ دلیل سمجھ میں نہیں آتی تو نہ آئے, فاسق تو قرار نہ دینا کہ جی یہ اکابر کے طریقے سے ہٹ گئے. بھائی اسلام سے ہٹنا برا ہے, اسلام سے نہیں ہٹے کوئی, اسلام کو فوکس کرو. تو یہاں بھی یہ ہے کہ یہ بھی ایک طرح کے پیر و مرشد کو خدا بنانا ہے. میں ان مریدوں سے کہتا ہوں تم جا کے دارالعلوم کورنگی سے فتویٰ لے آؤ, بنوری ٹاؤن سے فتویٰ لے آؤ کہ مفتی طارق مسعود جیسے آدمی کے پیچھے نماز جائز نہیں ہے, یہ فسادات پائے جاتے ہیں اس آدمی نے. وہ اگر فتویٰ دے دینا کہ ہاں جائز نہیں ہے, آپ جہاں رہتے ہو وہیں مسجد ہے, وہ اگر فتویٰ دے دیں تو آپ 100 دفعہ اس فتوے کو فالو کرو. اور اگر وہ فتویٰ نہیں دے رہے پھر اپنے پیر کی بات ماننا, یہ پیر پرستی ہے. کیونکہ علم صاحب فتویٰ سے لیا جائے گا. دین کا علم, دین کا علم پیر و مرشد سے نہیں پوچھا جاتا کہ کس کے پیچھے نماز پڑھنی ہے کس کے پیچھے نہیں پڑھنی ہے. فتویٰ مفتیوں سے لیا جاتا ہے. آپ کو میرے فتوے پہ اعتماد نہیں ہے, آپ بنوری ٹاؤن سے فتویٰ لے آؤ, آپ دارالعلوم کورنگی سے فتویٰ لے آؤ. وہ اگر آپ کو فتویٰ دے دیں کہ جی یہ جو جس امام کے اندر یہ چیزیں پائی جائیں اس امام کے پیچھے نماز جائز نہیں ہے, پھر آپ نماز نہ پڑھو. ایسا اگر فتویٰ نہیں ہے آپ کے پاس تو اپنے پیر کے کہنے پر اگر آپ محلے کی مسجد میں جماعت چھوڑو گے, یہ فتنہ پھیلانے والی بات ہے, یہ امت میں انتشار پیدا کرنے والی بات ہے. یہ آپ اپنے مریدوں کو کم ظرف بنا رہے ہو, بلکہ حقیقت میں ایک نیا فرقہ لانچ کر رہے ہو آپ, ایک نیا فرقہ لانچ کر رہے ہو آپ. تو یہ ناجائز ہے, غلط ہے. دوسرا اعتراض جو ہم پہ کیا جاتا ہے, یہ مسئلہ سمجھ گئے کہ نہیں سمجھ گئے, کہ ویڈیو بنواتے ہیں جی, سیلفیاں بنواتے ہیں. ویڈیو بنانا یا سیلفی بنانا, ڈیجیٹل ویڈیو, اس کا تصویر ہونا پوری دنیا کے علماء تو دور کی بات, خود علماء دیوبند میں اختلافی مسئلہ ہی ہے. فاسق قرار دینے کے لیے ضروری ہے کہ کوئی مسئلہ چاروں اماموں کے نزدیک کیا ہو, چاروں فقہ کے ماننے والوں کے نزدیک. دیکھو جھینگا کھانا میں جائز نہیں سمجھتا, جھینگا کھانا فقہ حنفی میں جائز نہیں, لیکن کوئی کھا رہا ہو اس کو فاسق نہیں قرار دیتا میں, فاسق نہیں قرار دیتا میں اس کو کہ یہ کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے. بھائی کبیرہ گناہ کا اطلاق اسی گناہ پر ہوگا جو چاروں ائمہ کے نزدیک کیا ہو, ناجائز ہو, اختلاف کی گنجائش نہ ہو. تو صرف احناف میں نہیں,
احناف کا بھی ایک پارٹ ہے نا علماء دیوبند. احناف تو پوری دنیا میں، عرب میں بھی ہیں، مدینہ میں بھی حنفی علماء ہیں، مکہ میں بھی حنفی علماء ہیں، ایران میں بھی بہت ہیں، افغانستان میں بھی بہت ہیں، اور آذربائیجان میں، ازبکستان میں، شام میں، مصر میں، ہر جگہ دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں. لیکن علماء دیوبند ان میں سے ایک مخصوص طبقے کو کہا جاتا ہے. تو صرف احناف میں نہیں، علماء دیوبند کے اندر بھی یہ اختلافی مسئلہ ہے. اس پہ تو حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب جو مفتی اعظم پاکستان تھے، ان کا باقاعدہ فتویٰ ہے. میں نے خود اپنی کانوں سے ان سے سنا ہے براہ راست کہ یہ تصویر میں داخل نہیں ہے. ان کو اس پہ بہت تحفظات تھے. جب تصویر ہی نہیں ہے ان کی نزدیک، تو جب تصویر نہیں ہے تو سیلفی کھنچوانے والے کو یا اپنی ویڈیو بنوانے والے کو فاسق قرار دیا جا سکتا ہے؟ زیادہ سے زیادہ آپ یہ کہو گے کہ ہماری رائے میں یہ ٹھیک نہیں ہے. پھر آپ حرم کیا کیسے جاتے ہو؟ حرم میں تو ساری تراویح ویڈیو پہ آتی ہے، وہاں بھی نہ پڑھو آپ نماز. اور حرم میں 24 گھنٹے ویڈیو بن رہی ہے. ہمارے ہاں تو بیان کے دوران ویڈیو بن رہی ہے نا. حرم میں 24 گھنٹے وہاں نمازیوں کی اور امام کی ویڈیو بن رہی ہوتی ہے. آپ اپنے ٹی وی پہ یہاں بیٹھ کے دیکھ سکتے ہو. وہاں کیا تعویل کرو گے آپ؟ سارے ہی فاسق ہو گئے تو بچے گا کون میرے بھائی جنت میں جانے کے لیے؟ تو اس لیے اپنے پیر و مرشد کو پیر و مرشدی بناؤ، خدا بنانے کی کوشش مت کرو. ہمارے پیر و مرشد مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، لیکن ہم نے جب دیکھا کچھ مسائل میں تو فوراً اختلاف کر لیا. اس میں کون سی ایسی بات ہے؟ ہمارے حضرت فٹ بال کو حرام لکھا ہے الفتاویٰ میں. فٹ بال کھیلنا کیا ہے؟ کیونکہ حضرت نے فٹ بال میں ٹانگیں ٹوٹتی بھی دیکھی لوگوں کی، اور منہ پہ جیسے کسی کے لگی فٹ بال آ کے پورا منہ گھوم گیا اس کا. تو حضرت نے تو لکھ دیا کہ یہ جائز ہی نہیں ہے، اتنا فساد ہے. لیکن جب جامع ترشید سے فتویٰ گیا تو فٹ بال کے حرام ہونے کا نہیں گیا فتویٰ. جب سوال آیا نا تو کسی نے جواب لکھا کہ مفتی رشید احمد صاحب نے ناجائز لکھا. حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب نے فرمایا بھائی مفتی رشید احمد صاحب نے لکھ دیا ناجائز تو ان کی رائے تھی، انہوں نے کچھ واقعات ایسے دیکھ لیے. تو آپ تو علماء ہو، مفتیان کرام ہو، ہر کھیل میں کچھ نہ کچھ واقعات تو ہوتے ہیں. تو اگر ان سے خطا ہو گئی تو کیا مفتی کے لیے جائز ہے کہ اس غلطی میں ان کو فالو کرے صرف اس لیے کہ وہ پیر و مرشد تھے؟ ہر کھیل میں کچھ نہ کچھ واقعات ہوتے ہیں، کرکٹ میں بھی ہوں گے، فٹ بال میں. حضرت نے اصل میں دیکھ لیے تھے چند واقعات، تو حضرت نے شیطانی گولے کے نام سے رسالہ لکھا. ابھی بھی اصل فتاوی موجود ہے، مفتی رشید احمد صاحب کا رسالہ ہے. اس رسالے کا نام ہے شیطانی، بولو نا، گولا، فٹ بال کو. پھر مفتی عبدالرحیم صاحب نے بتایا حضرت نے کچھ لوگوں کو دیکھا ٹانگ ٹوٹتے ہوئے دیکھا. فٹ بال میں ایک بندے نے فٹ بال ماری تو دوسرے کی ناک پہ جا کے لگی، وہ پتہ نہیں انا للہ ہو گیا یا ابھی زندہ ہے واللہ اعلم. ایک اور ایسا واقعہ دیکھا وہ کسی کے لگا تو حضرت نے ایک رسالہ لکھا. یہ تو کھیل ہی ناجائز ہے. لیکن کسی نے لکھ دیا نا، حضرت نے لکھ دیا، اخلاص سے لکھا. لیکن بعد والے علماء پھر کہتے ہیں حضرت نے لکھ دیا تو اب یہ لکھا ہوا کوئی پتھر پہ لکیر نہیں بن گیا ہے. تو ہر کھیل میں کچھ نہ کچھ ہوتے ہیں. زیادہ تر اگر اسی طرح ہی ہو رہا ہے، جب بھی کھیلو ہر دوسرے دن کوئی واقعہ ہو رہا ہے تو کہا جائے گا یہ ناجائز ہے. لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. تو ہم بھی تو مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اپنا پیر و مرشد مانتے تھے. ہم نے تو ایسا نہیں کیا. ہم نے دیکھا ہمارے حضرت نے ہمیں یہ بات سکھائی کہ شریعت سب سے پہلے ہے. اسی بیس پہ تو ہم نے پیر بنایا ان کو اپنا. یار یہ شریعت کو سپیریئر رکھتے ہیں. مجھے یاد ہے ایک حضرت کے مرید تھے، ابھی ان کا انتقال ہو گیا. ایک دن کہنے لگے، کسی نے حضرت سے آ کے پوچھا کہ حضرت میرے والدین مان نہیں رہے، میں داڑھی رکھنا چاہتا ہوں، یہ ہے وہ ہے فلانا ڈمکانا، اس طرح کی کوئی بات کی. تو حضرت نے فرمایا والدین کو آپ یہ جواب دیں. تھوڑا حضرت نے بعض دفعہ اللہ کی محبت کا غلبہ ہو جاتا ہے کسی پہ، غیرت کا غلبہ ہو جاتا ہے تو وہ ذرا سخت الفاظ کہہ دیتا ہے. تو حضرت نے جب ان کو مشورہ دیا سب کے سامنے، تو وہ جو حضرت کے مرید تھے، بڑے زبردست عالم بھی تھے، وہ انہوں نے مجھے کہا کہ یار یہ ماں باپ کے لیے ایسے الفاظ استعمال کرنا تو ٹھیک معلوم نہیں ہوتا. تو وہ بھی مفتی رشید احمد صاحب سے بیعت تھے کہ حضرت نے جو یہ الفاظ کہہ دیے ہیں تو حضرت کو ایسا نہیں کہنا چاہیے. میں نے کہا دیکھو یہ حضرت ہی کی تربیت ہے کہ آپ کو اپنے پیر صاحب کی کوئی بات لگ رہی ہے خلاف شرع تو آپ اعتراض کر رہے ہو. میں نے کہا یہ مزاج آپ کو یہاں ملے گا، عام طور پہ کہیں اور نہیں ملتا. میں نے کہا یہ کریڈٹ کس کو جاتا ہے؟ بھائی انسان ہے، غیرت اور حمیت میں ذرا سخت جملے کہلوا دیے. اور میں نے کہا آپ حضرت کو لکھ کے دے دو محبت کے ساتھ کہ حضرت یہ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ یہ مناسب نہیں ہے، تو حضرت فوراً رجوع بھی کر لیں گے. تو انہوں نے کہا آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہو. میرے دل میں اپنے شیخ سے تھوڑی بدگمانی آئی تھی کہ یہ کیسے الفاظ استعمال کروا رہے ہیں والدین کے لیے، لیکن آپ کا یہ جملہ سن کے وہ بدگمانی دور ہو گئی کہ یہ تربیت بھی کس نے کی ہے کہ ہمیں اپنے شیخ کی بات پہ اشکال ہو رہا ہے. کیونکہ اللہ نے والدین کا اتنا بڑا مقام قرآن مجید میں بتایا ہے، ان کے سامنے اف مت کرو یہ. اور پھر ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا جو واقعہ ہے کہ کیسے اپنے باپ کو انہوں نے نصیحتیں کی ہیں، کیا انداز تھا ان کا. تو بعض دفعہ انسان ہر چیز ہر وقت انسان کے ذہن میں مستحضر نہیں ہوتی. تو یہ تربیت بھی کس نے کی ہے کہ بھائی پیر اگر کوئی ایسی بات کرتا ہے جو نامناسب لگتی ہے تو اس میں فالو نہیں کرنا ہے پیر کی بات، پیر و مرشد کی بات. لیکن بہت ساری جگہوں پہ یہ سب چیزیں نہیں ہو رہی ہیں. تو میں بتا رہا تھا کہ کسی نے، ہاں اب ایک اور بات کر کے یہ ٹاپک ہی میں مکمل کر دوں. مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ امام اگر پکا فاسق بھی ہو نا، فاسق بھی ہو تو بھی محلے کی نماز اس کے پیچھے نہیں چھوڑی جائے گی.
شریعت میں اجتماعیت ہے, اجتماعیت, اور اجتماعیت پیدا کرنے کے لیے ظرف بڑا رکھنا پڑتا ہے, اپنی رائے کو قربان کرنا پڑتا ہے. اگر ہر شخص اپنی رائے, اور ہر آدمی کی نظر میں امام کا جو ایک معیار ہے نا وہ دوسرے سے ڈیفرنٹ ہے, ہر شخص کی نظر میں کسی کو ایسا امام پسند نہیں, کسی کو ویسا امام پسند نہیں. اگر اپنی پسند ناپسند پہ امام تبدیل ہونا شروع ہو جائیں تو جماعت کی نماز کا جو فلسفہ ہے کہ سب مسلمان کالے گورے سفید سارے کھڑے ہو کے مسجدوں میں ایک صف میں کھڑے ہو جائیں, یہ حکمت فوت ہو جائے گی کہ نہیں ہو جائے گی فوت؟ کسی کو امام کی آواز پسند نہیں آتی, کسی کو امام کی قرات پسند نہیں آتی, کسی کو امام کی شکل پسند نہیں آتی, کسی کو امام کا چلنا پسند نہیں آتا. اسلام نے بولا ہے بھائی اجتماعیت دیکھی جائے گی, اجتماعیت کی خاطر اپنی انفرادی رائے کو قربان کیا جائے گا. مسجدوں میں کچھ پنچایتی ہمیشہ سے ہوتے ہیں جن کو امام اچھا نہیں لگتا, آ کے پوچھتے ہیں امام میں یہ ہے, امام میں یہ. بھائی آپ کو نماز مسجد میں آ کے جماعت سے پڑھنی ہے, امام آپ کو اچھا لگے یا امام آپ کو اچھا نہ لگے. کیوں؟ اجتماعیت اس وقت تک قائم رکھنا ممکن نہیں ہے جب تک آپ اپنی رائے کو قربان نہ کر دیں. جوڑ پیدا کرنے کے لیے اپنی رائے سے پیچھے ہٹنا پڑتا ہے. اور آج کل خانقاہوں میں جو پیر و مرشد لوگ سکھا رہے ہوتے ہیں, زیادہ تر, سب کی بات نہیں کر رہا, وہ جوڑ نہیں سکھا رہے ہوتے, وہ توڑ سکھا رہے ہوتے ہیں. کوئی کسی پیر سے جا کے بیعت ہو جائے نا, سب سے پہلے اپنی مسجد کے امام کے کیڑے نکالنا شروع کر دیتا ہے, کیونکہ وہاں پیر کو دیکھتا ہے وہ تقوی کا جو ان کا معیار ہے, وہ تو نظر خرامہ خرامہ چل رہے ہیں, اور ایسے وہ امام کو دیکھتا ہے تو سب سے پہلے کہاں کیڑے نکالتا ہے؟ امام ایسا. ابے بھائی تم اپنے امام سے محبت کرو, اس کے پیچھے نماز پڑھتے ہو تم. دوسری خرابی کیا ہوتی ہے؟ پیر سے بیعت ہوئے, ابا سائڈ پہ ہو گئے, پیر ابا بن گیا اور ابا کی 2 ٹکے کی حیثیت نہیں رہی ہے گھر میں. ایک مرید نے مجھے کہا کہ میرے پیر صاحب کہتے ہیں ٹنڈ کرواؤ. وہ مرید بڑا مالدار تھا, کہہ رہے میرے ماں باپ کہتے ہیں ٹنڈ نہیں کراؤ. میرے والدین کیا کہتے ہیں؟ مالدار گھروں میں بچے ٹنڈے پنڈے ان کو اچھے, غریب آدمی تو ٹنڈ ہو یا نہ ہو, ان کو پرسنالٹی, ظاہر ہے بیچاروں کے پیسہ نہیں ہے تو لباس نہیں ہے تو گاڑی نہیں ہے, وہ بیچارے جگی میں. لیکن جو جتنا مال آتا ہے نا تو انسان کا لیونگ اسٹینڈرڈ اسی حساب سے بول لو یار بڑھتا ہے. مثال کے طور پر ایک مثال دیتا ہوں. ہمارے حضرت سے ایک صاحب بیعت ہوئے آ کے, بعد میں شہید ہو گئے, ظالموں نے شہید کر دیا ان کو, اللہ ان کی شہادت قبول کرے. بیعت ہوئے تو وہ ہر وقت بال بنا کے رکھیں گے اور سرما یا جو بھی ان کا فیشن ہوگا, ہر وقت داڑھی بھی اور ویسٹ کوٹ اور استری, اور اتنا ایک بل بھی نہ آیا ایسے بالکل. ہمارے شیخ حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب کہتے ہیں مجھے خیال ہوا میں ان کو سمجھاؤں گا, کیا یہ زنانہ پن ہے یار, ہر وقت نوک پلک درست کرتے رہنا. بھائی شیخ کا کام ہوتا ہے مرید کو سمجھائے نا, یہ بھی تو تربیت کا حصہ ہے. ہر وقت اپنے آپ پہ کہ میں اچھا لگوں, ہر وقت یہ فکر, کبھی کبھار تو تھوڑے بہت چلتا ہے یار. اتنا زیادہ ہر وقت وہ اپنے آپ کو بنا سنوار کے رکھتے تھے. تو کہتے ہیں میں نے ارادہ کیا میں ان کو تنبیہ کرتا ہوں, لیکن مجھے پتا چلا یہ ایکٹر تھے, توبہ کر کے اسلام قبول کیا. کہتے ہیں بس میں نے ارادہ ترک کر دیا, کیونکہ جب یہ ایکٹر تھے نا تو اس سے بھی زیادہ اب کچھ تو وہ چیز رہ جائے گی نا باقی. تو کہا میں نے کہا یہ معذور ہے, ان کو چھوڑ دو, یہ اتنا بھی ہے تو انہیں داڑھی رکھ لی, بس یہ بڑی غنیمت کی بات ہے. تو جیسے جیسے انسان کا مالی لحاظ سے اسٹینڈرڈ بڑھتا ہے, اس کا لیونگ اسٹینڈرڈ, اس کی پرسنالٹی, اس کا رکھ رکھاؤ اسی حساب سے کیا ہوتا ہے, بولو نا, بڑھتا ہے. اب وہ بڑے مالدار گھرانے کے تھے, پیر صاحب نے حکم دیا کیا کرا لو, ٹنڈ. اب ان کے ماں باپ کو لگا کہ یار ٹنڈ کرائیں گے تو ہم جب بڑی بڑی محفلوں میں جانا ہوتا ہے تو اب ٹنڈا پنڈا بچہ اچھا نہیں لگے گا. اب ماں کو بھی برا لگا, نہیں ٹنڈ کراؤ. اب پیر صاحب کہہ رہے ہیں میرا حکم ہے ٹنڈ کراؤ, ابا بھی کہہ رہے ہیں ٹنڈ نہیں کراؤ. اب وہ پیر صاحب کا حکم مان کے ایک دفعہ تو ٹنڈ کرا لی انہوں نے, دوبارہ پیر صاحب نے کہا ٹنڈ کراؤ. ماں, اور ایک جھگڑا میرے پاس آیا, جھگڑا. میں نے کہا یار, میں نے کہا خدا کے بندے, جس باپ نے تمہیں پیدا کیا, کھلایا پلایا, جس ماں نے دودھ پلایا, وہ پیر کے مقابلے میں اس کو ویلیو کہہ رہے ہیں نہیں جی پیر صاحب روحانی ترقی کا ذریعہ ہے, ماں باپ جسمانی ترقی کا ذریعہ ہے, تو روحانی ترقی کی ویلیو جسمانی ترقی سے زیادہ ہے. میں نے کہا محنت کس کی زیادہ ہے؟ محنت, ساری زندگی محنت ماں اور باپ نے کی ہے, اور یہ روحانی ترقی میں سب سے پہلے تو ایمان ہے. ایمان کہاں سے ملا ہے؟ پیر صاحب سے ملا ہے, ماں باپ سے ملا ہے. ماں باپ کے گھر, مسلمان ماں باپ کے گھر پیدا ہوئے ہو, بیسک تو ماں باپ نے بنائی ہے. بچپن میں کلمہ ماں باپ نے سکھایا, بچپن میں مسجد کا تعارف. اگر ماں باپ یہ نہ کرتے تو پیر تو سمجھ میں ہی نہیں آنا تھا. ماں باپ کے احسانات اور پیر کے احسانات الگ الگ پلڑے میں رکھے جائیں. ماں باپ کے احسانات بہت زیادہ, اور ان کی محبت بھی پیر سے بہت زیادہ ہے. میں نے کہا آج ایکسیڈنٹ اللہ نہ کرے آپ کا ہو جائے, لوگ آپ کے پیر کو فون نہیں کریں گے. کہاں فون کریں گے؟ ابا اماں کو, بھائی بہنوں کو فون کریں گے. اور میں نے کہا پیر صاحب علاج بھی نہیں کریں گے اپنے خرچے پہ, علاج بھی نہیں کریں گے اپنے خرچے پہ. جب بینک سے وہ خالی ہونا شروع ہوں گے نا آغا خان میں پیسے, یہ دے دنا دن پیسے, تو پیر صاحب ایک دو دفعہ ہو سکتا ہے دیکھے بولیں گے بھائی اپنے کوئی بھائی نہیں ہے تمہارا, کوئی باپ نہیں ہے تمہارا. اب آپ بولو پیر صاحب اطاعت تو میں آپ کی کرتا تھا, خرچہ آپ کریں گے, بولیں گے خرچہ وہ کرے گا جو تمہارا باپ ہے, تو پھر اطاعت بھی اسی کی ہوگی جو آپ کا باپ ہے. آئیے سمجھنے. تو وہ اتنا زیادہ مسئلہ ہوا, اتنا مسئلہ ہوا. پھر
शादी पीर साहब से पूछ के हो रही है? बीवी ने, तुम्हारी बीवी ने पीर साहब के साथ रहना है, तुम्हारे बाप और मां के साथ रहना है उसने। ये मुरीदों में चल रहा है आजकल मार्केट में। अब्बा परेशान होते हैं कि मेरा बेटा तो मेरे हाथ से गया भाई, पीर साहब ही के चरणों में बैठा रहता है हर वक्त। पीर साहब ने कहा यहां शादी करो, वहां शादी हो गई। पीर साहब ने कहा तलाक दे दो, तलाक दे दो। पीर साहब ने कहा तलाक नहीं दो तो नहीं दो। अब्बा कहेगा फिर उसी को आईडी कार्ड में उसी को लिखवा ले अपना बाप। ये ज्यादती है शरीयत पे। मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने इस पे बहुत आवाज उठाई है, अल्लाह उनको जज़ाए खैर। वो ऐसी चीजों पे आवाज उठाते थे। उनके अल्फाज हैं, लो भाई पैदा किसी ने किया, पाला किसी ने और हो किसी और के गए। ये उनके अल्फाज हैं, पैदा किसी ने किया, पाला किसी ने और हो किसी और। आप अपने अब्बा अम्मा के सबसे पहले हो, बाकी सब बाद में है। हाँ, जिन चीजों का तरबियत से ताल्लुक है, शरीयत से ताल्लुक है, इस्लाह से ताल्लुक है, उसमें पीर साहब को फॉलो किया जाएगा। शरीयत से जहां तक ताल्लुक है उसमें पीर साहब को फॉलो किया जाएगा। हमारे हजरत मुफ्ती रशीद अहमद साहब से किसी ने पूछा कि हजरत अगर पीर एक अलग बात का हुक्म दे, माँ बाप अलग बात का हुक्म दे, तो किसको फॉलो किया जाएगा? हजरत ने फरमाया वो पीर पीर ही नहीं है जो माँ बाप की मर्जी के खिलाफ आपको किसी बात का ऑर्डर दे, वो पीर ही नहीं है, वो तो खिलाफ शरअ लेके जा रहा है। पीर के पास जाने से माँ बाप की इताअत का जज्बा कम होने के बजाय बढ़ना चाहिए, माँ बाप से मोहब्बत कम होने के बजाय बढ़नी चाहिए। अगर पीर से बैत होने के बाद आपको अपने अब्बा अम्मा फासिक व फाजिर लगना शुरू हो गए, पीर साहब तो ऐसे खरामा खरामा चलते हैं, कभी आज तक किसी आंटी पे नजर उठा के नहीं देखा, और एक अब्बा है ठरकी, अब्बा भी बाज ठरकी होते हैं, कोई आंटी ऐसी नहीं अब्बा आए और अब्बा ने टिकटिकी बांध के उनको देखा ना हो। अगर पीर साहब के पास बैठ के अब्बा और अम्मा से बदगुमानियां पैदा हो रही हैं, मोहब्बत बढ़ने के बजाय कम हो रही है, इस पीर से फौरन ताल्लुक खत्म कर दो। क्योंकि इस्लाम हुक्म देता है कि आपके दिल में सबसे ज्यादा जगह अपनी माँ और अपने बाप की होनी चाहिए। अपनी माँ और अपने बाप की जगह सबसे ज्यादा होनी चाहिए। पीर से ताल्लुक के बाद मुझे याद है मैं जब अपने शेख से बैत हुआ तो मेरे दिल में अपने बाप की मोहब्बत बढ़ी है। हालांकि हमारे अब्बा का तकवा का मैयार वो नहीं था जो मुफ्ती रशीद अहमद साहब का मैयार था, लेकिन हमें ताल्लुक के बाद अपने अब्बा की वैल्यू बढ़ना शुरू हो गई। क्यों? हमने अपने शेख को देखा, अपने उस्ताजों को देखा, यार वो अपने बाप को इतनी वैल्यू देते हैं। हालांकि उनके वालिदैन बेचारे आलिम भी नहीं थे, कोताहियां भी थी होंगी उनमें। तो ये जो है ना गैरुल्लाह को खुदा बनाना, इसमें बुतों को भी खुदा बनाया जाता है, कल्चर को भी खुदा बनाया जाता है। मगरिबी गोरे को तो बहुत से लोगों ने बाप बना के बाप से भी आगे की चीज बना ली है। हमारा जो पढ़ा लिखा तबका है वो उनके फादर, उनके पेरेंट्स कौन है? अंग्रेज है। जो लिबरल तबका है ना हमारा, उनके तो फादर ही वही, उनका बाप ही वही है। उनके बस नहीं चल रहा कि हम क्या करें, यानी अभी मैं ज्यादा डिटेल में नहीं आता, वो कोशिश कर रहे हैं कि हम सारा उन्हीं को फॉलो करें। तो मैं उनसे कहता हूँ कम वक्तों पूरा फॉलो करो, आधा आधा ना करो। ये पेड़े खाने के लिए इस्लाम को फॉलो करते हैं जब इस्लाम में पेड़े मिल रहे होते हैं, बाकी किसको फॉलो कर रहे होते हैं? इस पे तो मैं कई बार बोलता रहता हूँ, भी मैं नहीं जाता, भी मैं थोड़ा पीर परस्ती जो चल रही है ना मार्केट में, उस पे मैं आज थोड़ी सी बात मैं और थोड़ी डिटेल से करूंगा। तो जिस पीर के पास बैठने से 3 खराबियां आ रही हैं ना, तो एक खराबी तो ये हो गई माँ बाप की वैल्यू बढ़ने के बजाय कम। नंबर 2, मस्जिद का इमाम बुरा लगना शुरू हो गया, क्योंकि इमाम का वो लेवल होता नहीं बेचारे का ना, वो इतनी खिलाफतें थोड़ी मिली हुई होती हैं उसको, वो खरामा खरामा चल रहा है। और तीसरी बात, एक तो वालदैन का मसला, दूसरा इमाम का मसला, तीसरा क्या बताया था मैंने? एक और चीज बताई थी यार, जहन से निकल गई। हाँ, तीसरा ये कि उलमा के बारे में ज़र्फ छोटा हो रहा हो बढ़ने के बजाय, एक मखसूस जहनियत के साथ मखसूस। मुफ्ती रशीद अहमद साहब तो इसके भी बहुत खिलाफ थे कि ये जो खानकाहों में मखसूस टोपियां और मखसूस कुर्ते, जो पीर साहब ने टोपी पहनी है वही टोपी आप, जो पीर साहब ने पजामा जिस टाइप का पहना है वही पजामा आपका, पीर साहब ने जो कुर्ता पहना हुआ वही कुर्ता आपका। ये भी धड़ेबंदी है भाई। जैसे सब मुसलमान रहते हैं ऐसे ही रहो ना, एक अलग से क्यों स्टाइल बनाया हुआ है? हमारे हजरत मुफ्ती रशीद अहमद साहब की पगड़ी का ये स्टाइल नहीं था। समझ में आ रही है बात? हमारा पगड़ी का ये, मुफ्ती रशीद अहमद साहब के बाल इतने बड़े, बोलो ना, हम उनसे बैत थे बाकायदा सही तरीके से, जिसे प्रॉपर मुरीद बोलते हैं। 8 साल तो बिल्कुल चिपक के उनके साथ रहे हैं, लेकिन हमने बड़े बड़े बाल रखे, बल्कि हमने टिंड कराई, उनके बाल थे, और जब बाल रखे तो उनसे भी बड़े रख लिए। हर चीज में उल्टे चल रहे हैं कि नहीं चल रहे? कोई बात नहीं यार, पीर इसलिए थोड़ी बनाया जाता है। मेरे शेख हैं हजरत मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब, अल्लाह उनकी उम्र में बरकत दे, तो उनका एक शागिर्द है। अब मेरे शेख जो मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब हैं, उनकी आदत है सफ़ेद कुर्ता पहनना, देखा होगा आपने, ज़्यादातर सफ़ेद कुर्ता पहनते हैं और रुमाल भी रखते हैं। तो उनके एक शागिर्द ने भी यही शुरू कर दिया, सफ़ेद कुर्ता और हर वक्त रुमाल। उन्होंने इसको बुला के डांटा, तू अभी जवान आदमी है, तेरी खेलने कूदने की उम्र है, क्या पीर बन के बैठ गया तू अभी? हालांकि उनको तो खुश होना चाहिए कि माशाल्लाह माशाल्लाह इतना इश्क हो गया अपने शेख व मुर्शिद दामत बरकातुम से। वही रुमाल आपने देखा होगा ना उनकी वीडियो में, सफ़ेद रुमाल होता है,
انہوں نے کہا بھائی کیا ہے, کیوں ٹوکا؟ اس لیے کہ ابھی حب جاہ پیدا ہوگا اس سے, نوجوانوں کی طرح رہو. بعض پیروں کو اتنی کم عمری میں خلافت ملتی ہے جب ان کے کھیلنے کودنے کی عمر ہوتی ہے, تو جو کھیلنے کودنے کی عمر تھے اس میں پیر بن کے بیٹھ گئے تو تکبر پیدا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہر چیز اپنی ایج کے حساب سے ہوتی ہے بھائی, جو ہو. مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے پاس ایک نوجوان کو ہمارے دارالفتہ میں بٹھا دیا خدمت کے لیے. حضرت کو چاہیے تھا مستقل خدمت کے لیے ایک لڑکا جو گھر کے باہر کے سارے کام کرے. تو حضرت, مجھے یاد ہے وہ دن, اب حضرت تو بہت سخت وقت کے پابند تھے نا, مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ, وہ گھڑی کو دیکھتے تھے یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ ٹائم صحیح بتا رہی ہے کہ نہیں بتا رہی. نہیں, یہ سمجھنا بہت مشکل, ڈیفیکلٹ بھائی. ان کا ٹائم تھا جیسے 10:30 بجے دفتر میں آفس میں تشریف لانے کا, تو دفتر میں آتے ہی وہ گھڑی دیکھتے تھے. ایک دن ہم سے پوچھا, میں نیا آیا تھا, کہتے ہیں نا نواں آیا ہے سونیا, پنجابی میں کہتے ہیں نا الٹی باتیں. جو نواں آتا تھا نا سونیا, وہ پتہ ہے چند غلطیاں کرتا تھا جس سے ہم پکڑ لیتے تھے کہ نواں آیا سونیا. ایک واش روم سے باہر آ کے لائٹ نہیں بند کرتا تھا, وہ ہمیں پتہ چل جاتا تھا یہ کیا ہے, مدرسے میں نواں آیا ہے یہ. دوسرا گملے میں تھوکتا تھا ایسے, بلغم جمع کر کے پھڑک کر کے گملے میں. ہم ہنستے تھے, ہم نے کہا نیا آیا ہے, کیونکہ ہمیں یہ حرکتیں وہاں ایسے تھی جیسے کفر, کہ گملے میں تھوک دیا. بھائی کیا کر رہا ہے, پاگل کا بچہ ہے, گدھا ہے تو, تھوکنے کی یہ جگہ ہے؟ اب عادت تو ہوتی ہے نا, ٹافی کھائی پنی اٹھا کے یوں پھینک دی. یہ ہمارے ہاں دارالفتہ میں یہ کیا سمجھا جاتا تھا, کفر بھی بواح, جس میں کوئی تعویل ہے ہی نہیں. یعنی بہت عجیب لگتا تھا کہ بھئی کر کیا رہا ہے یہ. مفتی رشید احمد صاحب بہت ڈسپلن کے, نظم کے, صفائی کے بہت سخت پابند تھے وہ. بھائی اتنے پابند تھے, 8 سال میں نے ان کے پاؤں کے تلوے پہ کوئی میل کا نشان نہیں دیکھا. سردے میں جاتے تھے تلوا تو نظر آتا تھا نا, تو اندازہ لگاؤ کیا صفائی اور کیا ستھرائی, اور باڈی بھی بڑی فٹ فاٹ تھی. امام 2-3 انہوں نے اس لیے نکال دیا کہ بھاری جسم کے, موٹے تھے وہ. حضرت فرماتے ہیں مجھے موٹا امام نہیں چاہیے, مجھے وحشت ہوتی ہے. تو مجھے امامت کے لیے رکھا اس لیے تھا, میں نائب امام تھا اور مولانا سلطان صاحب وہ اصل امام تھے, دونوں باریک تھے. فرمایا امام پتلا ہوگا, رکوع میں جا کے رکوع سے اٹھے گا, فرمایا یہ جو بھاری بھاری ہوتے ہیں مجھے بہت وحشت سی ہوتی ہے. یعنی طبیعت کی ایک نفاست کی بات کر رہا ہوں, یہ نہیں کہ جو موٹا امام ہے اس کو نکال دو آپ, لیکن وہ کہتے تھے کہ جب یہ رکوع ہو مجھے وحشت ہوتی ہے, مجھے دبلا پتلا آدمی چاہیے امامت کے لیے. کیا چاہیے, بہت ان کو وحشت ہوتی تھی. موٹا امام یا موٹا, ایک مولوی صاحب کندھے پہ رومال رکھ کے نا منہ میں ایسے رکھ کے جا رہے تھے. حضرت نے ان کو دیکھا ہے, اتنی سخت تنبیہ کیا, فرمایا کیا پرسنالٹی کی واٹ لگا رہے ہو اپنی, کون سا ہے کہیں جانے کا. تھے مولوی, ٹھیٹھ مولوی, لیکن خاندانی تھے اور بڑے بزرگوں کی صحبت اٹھائی تھی. وہیں جا کے تمہیں پتا چلا یار از کالڈ بزرگ, اس طرح کے لوگوں کو کیا کہا جاتا ہے, ڈسپلن ہے. اور اتنی طبیعت میں نفاست, اتنے گملے پھولوں کے گھر میں بھی, گھر سے باہر بھی, اور پودوں کو پانی دیتے تھے خود سے روزانہ ڈیلی. صفائی ستھرائی. ایک طالب علم کی ٹوپی رہ گئی تھی اندر, حضرت ایسے لے کر آئے ہیں اتنی, اور تھوڑی سی گندگی کو حضرت جو بیان کرتے تھے نا, لوگ سمجھتے تھے شاید یہاں گٹر ابل رہے ہیں, جا کے دیکھتے کچھ بھی نہیں ہے, لیکن وہ حضرت کی نظر میں بہت بڑی گندگی ہوتی تھی. تو اتنا ڈسپلن. تو جب دفتر میں آ کے گھڑی دیکھتے, ہم نئے آئے تھے سونی ہے, ہمیں نہیں پتا تھا. حضرت فرمایا بتاؤ میں گھڑی کیوں دیکھتا ہوں. ہم لوگوں نے تو بولا بھائی اس لیے کہ ٹائم پہ آئے کہ نہیں ہے. فرمایا اس لیے کہ گھڑی صحیح ٹائم بتا رہی ہے کہ نہیں بتا رہی. میں ٹائم پہ آیا ہوں یہ دیکھنے کے لیے گھڑی صحیح ٹائم بتا رہی ہے کہ نہیں بتا رہی. اب آپ بتاؤ جو اتنے ڈسپلن کے پابند ہوں اور وغیرہ وغیرہ, تو اب ان کو ملازمت کے لیے بندہ چاہیے تھا, تو ایک نوجوان لڑکا دے دیا گیا کہ بھئی یہ خدمت کرے گا. اب حضرت تو گھر میں اپنے علمی کام میں مشغول ہیں, وہ کرسی پہ بیٹھا رہتا تھا. حضرت نے اس کو نکال دیا, بھاگ گئے یہاں سے. حضرت نے فرمایا اس بیچارے کی کھیلنے کودنے کی عمر ہے, میں بتا رہا ہوں اتنے نفیس, لیکن ہر شخص سے اس کی ایج کے حساب سے معاملہ کیا جائے گا نا. فرمایا اس کی کھیلنے کودنے کی عمر ہے, اس بیچارے کو یہاں لا کے باؤنڈ کر دیا, 6 گھنٹے بیٹھا رہتا ہے ایسے بت بن کے. اس کو بولا جاؤ باہر کے لیے, یہ والی جاب اس کے لیے سوٹیبل نہیں ہے. تو ہر شخص کی ایک ایج ہوتی ہے, عمر ہوتی ہے, اس کے بعد آہستہ آہستہ خود بخود وقار آنا شروع ہوتا ہے. بعض پیر و مرشد ایسے ہیں, میں کہتا ہوں تمہاری کھیلنے کودنے کی عمر ہے, بھاگو دوڑو, گھڑ سواری کرو, شادیاں کرو, فی الحال فوکس کس کو کرو.